السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ. امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے. سامعین، پی ٹی آئی نے بہت اہم فیصلے کیے ہیں، خاص طور پر عمران خان صاحب سے جو ان کے وکلاء کی اور سیاسی رہنماؤں کی جو ملاقات ہوئی ہے آخری دن 31 مئی 2024 کو. تو اس کے بعد آ کر اسی دن ہی شام کو انہوں نے رات کو ایک پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے اور اس میں کچھ فیصلے کیے گئے ہیں. اصل میں یہ شرطیں لگائی جا رہی تھیں، باتیں کی جا رہی تھیں خاص طور پر حکومتی حلقوں کی طرف سے کہ جناب یہ جو 1971 والی جو پوسٹ ہوئی ہے ان کے عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، یہ تو بس ان کی جڑوں میں بیٹھ جائے گی اور اس کے بعد عمران خان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. یہ بالکل پھنس گیا اور جناب گلے میں پھندا ڈال لیا گیا. پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. کیوں؟ اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو یہ تھی کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، یہ جو ٹویٹ کیا گیا ہے یہ میری مرضی سے نہیں کیا گیا. اور یا پھر دوسری صورت یہ تھی وہ کہتے جی میری مرضی سے کیا گیا ہے. اگر وہ کہتے کہ میری مرضی سے کیا گیا اور میں رسپانسیبل ہوں تو حکومت کا کہنا یہ تھا کہ ان پر غداری کا پھر مقدمہ قائم کر لیا جائے گا. اس حوالے سے پنجاب حکومت سے انہوں نے کچھ پہلے تیاریاں کر رکھی ہیں اور وفاقی حکومت کا بھی کسی وقت بھی جناب اجلاس بلا کر اس کی منظوری دلائی جا سکتی ہے اور آگے قاضی صاحب بیٹھے ہوئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ایک اگر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میں اس کو اون کرتا ہوں تو اس پر غداری کا مقدمہ ہو جاتا. اور دوسری صورت یہ تھی کہ وہ ڈس اون کرتے، وہ کہتے میں جیل میں موجود ہوں، مجھے کیا پتا کون کسی نے کیا ہے تو میں ذمہ دار نہیں، تو اس پر ان پر مقدمہ نہ ہوتا. لیکن پھر ان کے اسی بیان کو لے کر یہ رپورٹ کرتے ٹویٹر انتظامیہ کو کہ عمران خان صاحب اپنے اکاؤنٹ سے اس کو ڈس اون کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے یہ نہیں کیا، لہٰذا اکاؤنٹ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لہٰذا اس کو بند کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے اور ڈیلیٹ کر دیا جائے. تو اس پر جناب ڈیفینیٹلی کیونکہ جو ٹویٹر کے ساتھ جو ایک الائنس ہے، ایکس کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا ہے کسی بندے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہی از ریسپانسیبل، وہ اپنے تمام ٹویٹس کا وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں میرے نہیں ہے تو اس کا مطلب اکاؤنٹ اس کے پاس نہیں. تو حکومت جناب بڑی بغلیں بجا رہی تھی کہ جناب واہ 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 یہ پھنس گئے، بڑے برے طریقے سے پھنس گئے، اب تو کوئی اور چارہ ہی نہیں رہا. اور یہ ہوتا ہے جناب. اس پر باقی لوگ بھی جو سیاسی لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے جی کہ مے بی عمران خان یو ٹرن لے لیں، اور خاص طور پر ان کی جناب جو ٹیم ہے، سوشل میڈیا ٹیم، وہ اس وقت زیر عتاب ہے، وہ ان سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیں. اور لیکن لیڈرشپ کا جناب یہی ٹائم ہوتا ہے کہ جب وہ بڑے فیصلے کرتا ہے. اس سے پہلے بہت سارے علی محمد خان صاحب نے، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا جی بس آئندہ کام نہیں کریں گے. اس کو صاحب جتنے بھی پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں سب پر کسی نہ کسی جناب ایک بندہ ایجنسی کا بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہے جو دن رات ان کے سر پر سوار رہتا ہے. وہ ڈراتا بھی ہے، دھمکاتا بھی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ لائلٹی ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ لائل ہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی ایک مسلسل پریشر کا سامنا ہے. اس پر انہیں کہا گیا جی جنہوں نے ری ٹویٹ کیا ہے عمران خان صاحب کے اس اکاؤنٹ سے وہ بھی ختم کر دیں ورنہ ان کے خلاف جناب کیسز ہو جائیں گے. تو بہت سارے لوگ ڈر بھی گئے. صاحب کسی بھی شخص کا جو لیڈرشپ کا لیول ہوتا ہے وہ عمران خان صاحب جیسا تو نہیں ہوتا، ہر ایک کا مختلف ہے. تو اس پر جناب ایون گوہر علی خان صاحب، رؤوف دیکھیں کتنا طاقتور اسپوک پرسن ہے، ترجمان ہے، وہ کاشف عباسی صاحب جیسے بندے کے پاس سامنے جب آیا تو کہنے لگا جی کہ ہاں اچھا جی ہم انٹرنل انکوائری کرائیں گے اور ہم آئندہ اس کو یقینی بنائیں گے کہ جب تک عمران خان صاحب کی اپروول نہ ہو اس وقت تک کوئی ٹویٹ نہ ہو. بھائی کہاں سے اپروول ہوگی؟ وہ تو ایک دن میں کم از کم 50 ٹویٹ ہو جاتے ہیں، مختلف ڈاکومنٹریز بنتی ہیں، بیانیہ نیریٹو بنایا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب شروع سے اس کو اون کرتے آ رہے ہیں اور عمران خان کو جیل میں گئے ہوئے ایک سال ہونے والا ہے، وہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو یہ ممکن نہیں تھا. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ لوگ ڈر گئے یا اس شکنجے میں آ گئے، اب اس کی کیا صورتحال ہوگی. اور جناب آج ملاقات تھی، پھر 31 مئی کو یعنی گزشتہ روز ملاقات تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب نے جناب جا کر جو ان کی کلاس لی ہے وہ بڑی شاندار ہے. اس سے پہلے کہ میں عمران خان صاحب نے ان کی کلاس لیتے ہوئے کیا کہا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان کا جو یہ نیریٹو ہے بنگلہ دیش جنگ کے حوالے سے اور خاص طور پر 1971 حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے کیا یہ تازہ ہے یا عمران خان صاحب شروع سے اسی قسم کا خیالات رکھتے ہیں. میں آپ کو 2011 کا انٹرویو جناب اس کے کچھ اقتباسات آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے حامد میر صاحب سے وہ گفتگو کرتے ہوئے، انٹرویو دیتے ہوئے اس وقت کیا کہا تھا، ذرا ملاحظہ فرمائیں. کہ 71 میں جو ہم نے آپریشن کیا تھا وہ غلط تھا. بالکل غلط تھا. ہماری فوج ہی نے الیکشن کروائے، الیکشن جیتے ان کی پارٹی
اور اسی کے اوپر آپریشن کر دیا. بات صرف عمران خان صاحب کی نہیں ہے, اس حوالے سے جو بھی پاپولر جناب ووٹ رکھنے والی پارٹیز ہیں ان کا یہی موقف رہا ہے. ایون نواز شریف صاحب اس حوالے سے اور باقی پارٹیز کے لوگ بھی, جب بھی ہم 16 دسمبر سانحہ جناب سقوط ڈھاکہ مناتے ہیں تو اس میں اس چیز کا اقرار کیا جاتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی, ہماری جناب اداروں سے غلطی ہوئی, ہماری بیوروکریسی سے غلطی ہوئی, ہمارے اس وقت کے حکمرانوں سے غلطی ہوئی, ہم اس معاملے کو ٹیکل نہیں کر سکے. کیوں؟ ہم کیسے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش نہیں بنا تھا, پاکستان سے علیحدہ نہیں ہوا تھا؟ کیا ہماری فوجوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے؟ جنرل کے نیازی جو ہے اس نے کیا سائن نہیں کیے تھے؟ اور اسی طریقے سے ہمارا آدھا ملک رہ گیا تھا. یہ ہے, تو اس پر غور کرنا ضروری ہے. یہ ساری صورتحال صرف عمران خان صاحب بھی نہیں بلکہ نواز شریف صاحب بھی اس کا ادراک کرتے رہے اور کہتے رہے. کیا کہتے رہے نواز شریف صاحب, ذرا سنیں. اور یہاں پر دیکھیے عالم تو یہ رہا ہمارا جس میں ہم سب کسی نہ کسی طرح سے قصوروار ہیں. جو سانحہ جو اپنا ایسٹ پاکستان ہوا, جسٹس محمود الرحمان نے ان کے متحد جو ان کے پہ مشتمل جو کمیشن بنایا, اس کمیشن نے تفصیلی جائزہ لے کے ایک سچی کھری رپورٹ شائع کی. اس رپورٹ پہ آج تک کبھی کسی نے کان نہیں دھرے, اور جیسے میں نے پہلے کہا قصور ہم سب کا ہے, نہیں دھرے, اس کو پڑھا بھی نہیں. شاید اگر اس کو پڑھ لیتے, اس پہ عمل کرتے, تو آج کا پاکستان جو ہے وہ ایک مختلف پاکستان ہوتا, اور شاید یہاں پہ اس طرح کے کھیل نہ کھیلے جا رہے ہوتے جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں کھیلے جا رہے ہیں. اب جناب میں بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو وہاں عمران خان صاحب نے کیا سٹانس دیا. تو ان سے کہا گیا کہ جی یہ بتائیں کہ ہم یہ ڈیلیٹ کر دیں یا نہ کریں, اور جناب سوشل میڈیا سے ہم ڈسٹینس اختیار کریں یا ان کو ذرا کھینچا جائے. عمران خان تپا بیٹھا تھا. اس نے کہا تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے, ڈیلیٹ کرنے والے؟ جب تم نہیں تھے نا 2 سالوں میں, اگر کسی نے پارٹی کو سنبھالا ہے وہ سوشل میڈیا ٹیم ہے. اور اگر آپ کے کندھے جواب دے گئے, آپ کے پاؤں ٹانگیں جواب دے گئی ہیں, آپ اس نیریٹو کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, آپ پی ٹی آئی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, آپ مہربانی کر کے چلے جائیں, کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی پارٹی کی, اور لوگ آئیں گے اور اس کو سنبھالیں گے. اور میں آپ سے بالکل قطعاً, تو جناب عمران خان صاحب نے وہ کلاس لی, ان کی وہ کلاس لی. جب واپس آئے تو ان کی طبیعت صاف ہو چکی تھی. وہ جو علی محمد خان صاحب کہتے تھے جناب آج ہمارا اجلاس ہو رہا ہے, اجلاس کے بعد جناب ہم فیصلہ کریں گے اور جناب آئندہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوں گی. تو آ کر جناب جو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے, اس نے کہا جی کہ سوشل میڈیا ٹیم کے ہم سپورٹ کرتے ہیں, اس کو نہ صرف آگے لے جائیں گے. فیصلہ ہوا ہے کہ وہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں ہوگی کسی صورت بھی. اگر یہ جناب غداری کا مقدمہ کرنا چاہتے ہیں, عمران خان صاحب نے کہا مجھے پہ کرے, میں اس کو فیس کروں گا, میں ثابت کروں گا, عدالت میں جائے گا نا, یہ کہیں گے نا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جھوٹی ہے اور جناب سچے ہیں یہ, تو وہ یہی تو چاہتا ہے. یہ صرف ڈراوے کی باتیں تھی, اور جناب جو پی ٹی آئی کے سیکنڈ لیول کی لیڈرشپ تھی وہ اس ڈراوے میں آ گئی. عمران خان صاحب اسے کہتے ہیں اصحاب کی جنگ, اسے کہتے ہیں لیڈرشپ. تو وہ کہاں آنے والا تھا جناب. تو اب جناب اب باقی لیڈروں کی بھی طبیعت صاف ہو گئی, اور واپسی پہ آ کر جناب جو اب حامد خان صاحب نے کیا کہا, کس طریقے سے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس رپورٹ کو, یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ قوتیں جو خان صاحب کو ہر طرح سے وکٹمائز کرنے پر تری ہوئی ہے, وہ ان کے ہر ٹویٹ کو یا ہر بیان کو توڑ موڑ کے کوشش کرتی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح نئے فتویٰ میں الجھایا جائے. تو سر یہ بات ہرگز نہیں. وہ جو ٹویٹ ہوئی ہے, آپ کی پوری پارٹی اس ٹویٹ کو بھی انڈورس کرتی ہے کیا؟ وہ ٹویٹ کے ساتھ آپ لوگ بطور پارٹی کھڑے ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے جی سر, اس کا اصل معنی اور اصل مقصد اور اصل مطلب کیا تھا. صحیح, اور اس مطلب کے ساتھ آپ کھڑے ہیں. اچھا ایشو یہ حامد خان صاحب کا کہنا ہے جی اس رپورٹ میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے, ہم لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے. اس میں یہ تو مطلب حکومت کا طریقہ رہا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جناب کیڑے نکالتی ہے. عمران خان صاحب کی ہر بات میں جناب کیڑے نکالتی ہے, ہر بات پر اعتراض کیا جاتا ہے. تو کیا ہم واپس نہیں, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس میں کوئی کسی نے اس پوری رپورٹ میں کسی نے نہیں کہا کہ جناب آپ بغاوت کر دو, یا وہ کہتے ہیں جی بغاوت. انہوں نے تو صرف کہا کہ اس وقت مینڈیٹ نہیں مانا گیا تھا, آج بھی مینڈیٹ نہیں مانا جا رہا, اور یہ غلط سائن ہے. اس وقت ملک 2 لخت ہو گیا تھا,
اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. اصل میں آخری 35 سیکنڈ ہے, میں نے آپ سے کہا اس 3.5 منٹ کی جو رپورٹ میں, جس میں جناب انہوں نے جنگل کے بادشاہ کا نام لیا ہے, اور اس رپورٹ میں کچھ نہیں ہے. اور اب اس وقت جناب لیڈر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے, آپ مقدمہ کرتے ہیں جناب کریں, کوئی بات نہیں, اور ہم اس کو ثابت کریں گے, جس بھی پہلے بھی بہت سارے مقدمات ہیں. تو جناب یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں فیصلہ ہوا ہے. اب بات صرف یہیں تک نہیں ہے, بلکہ گل ود گئی ہے مختاریہ. اب وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا ٹیم نے اعلان کیا ہے کہ اب اس قسم کی جناب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے باقاعدہ مسلسل پوسٹیں آتی رہیں گی. کیا انہوں نے کہا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے جی, پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا ٹیم بانی چیئرمین عمران خان نے قوم کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنے کی ہدایت کی روشنی میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مختلف اقتباسات جاری کرنے کا سلسلہ شروع کر رہی ہے سوشل میڈیا ٹیم, کہ قوم کو سقوط ڈھاکہ کے اصل ذمہ داروں اور وجوہات کا علم ہو سکے. تو جناب یہ کہتے تھے جناب کہ ایک ہی ڈیلیٹ کرو, اب وہ ڈیلیٹ نہیں کرنے جا رہی, بلکہ مسلسل چیزیں اب بڑھ رہی ہیں. بلکہ آپ پی ٹی آئی عمران خان کے جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہاں دیکھیں, انہوں نے خواجہ آصف کی رپورٹیں لگائی ہوئی ہیں, جو نواز شریف صاحب کہتے رہے ان کی لگائی ہوئی, دیگر لوگ جو عدلیہ کے حوالے سے, فوج کے حوالے سے جو کچھ بھی کہتے رہے وہ سب انہوں نے ڈال دیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم میدان میں کھڑے ہیں, کر لو جو کچھ کرنا ہے. اسے کہتے ہیں جناب عمران خان صاحب کی لیڈرشپ. اب سب کی طبیعت صاف ہو گئی ہے, اگریسو انداز میں یہ سامنے آ رہے ہیں. یہ جناب اب تک کی احوال تھا. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبت اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.